السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قائد اعظم اور مسئلہ فلسطین۔ پاکستان ایک نظریاتی اور اسلامی ریاست کے طور پر ابھی معرض وجود میں آیا نہیں تھا۔ ابھی متحدہ ہندوستان بوڑھے سامراج برطانیہ کے زیر تسلط تھا، اور جس ملک کی سرزمین پر سورج غروب نہ ہونے کی حکایت بوسیدہ ہونے والی تھی، اور برطانیہ کو دوسری جنگ عظیم میں بھی کودنا تھا، اور اس سلسلے میں برطانیہ جنگی حکمت عملی کے طور پر عرب دنیا کے دولت کو اس شرط پر ہتھیانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ کے بعد عرب مقبوضہ علاقوں کو آزادی دے گا۔ لیکن برطانیہ نے جنگ کے بعد عرب کے تمام علاقے کو جو اس کے قبضے میں تھا آزاد کیا یا نہیں؟ وہ مقبوضہ بیت المقدس کی شکل میں برطانوی سامراج کی تاریخی خیانت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ برطانیہ نے اعلان بالفور کو ڈائلیگ ٹیکٹس اور اسرائیل کے قیام کا بہترین طریقہ بنایا۔ دوسری طرف برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ہند ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل تھے، اور آزادی کے لیے مزید 10 سال کی مسافت باقی تھی، جبکہ مسلمانان پاکستان کے دلوں کی دھڑکن محمد علی جناح کی قیادت پر برصغیر کے مسلمانان اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار تھے۔ ایسے میں محمد علی جناح کی بابصیرت قیادت اور ظرف نگاہی اور تیز بینی کا اندازہ ان کے کلمات اور بیانات سے لگایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے مسئلہ فلسطین پر برطانوی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہی۔ بانی پاکستان نے جس شدت کے ساتھ قیام پاکستان سے 10 سال قبل مسئلہ فلسطین کو اٹھایا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے ساتھ ساتھ 2 اور قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، جن میں سے ایک مسئلہ فلسطین بھی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس مسئلے کا تفصیلی ذکر کیا تھا، اور برطانوی حکمرانوں کو تنبیہ کی تھی کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں۔ بانی پاکستان نے کہا کہ اب میں یہ مسئلہ فلسطین کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ حکومت برطانیہ کی پالیسی رہی کہ اس نے شروع سے لے کر اب تک عربوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ان کی اعتبار کر لینے والی فطرت سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ برطانیہ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا جو جنگ عظیم کے دباؤ کے تحت کیا گیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ عربوں کو مکمل آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے، اور ایک عرب وفاق کی تشکیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عربوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد برطانیہ نے اب بدنام زمانہ اعلان بالفور کے ذریعے اپنے آپ کو ان پر مسلط کر دیا ہے، اور یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانے کی پالیسی کے بعد اب برطانیہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور رائل کمیشن کی سفارشات نے اس المناک داستان کا آخری باب لکھ دیا ہے۔ اگر اس کو نافذ کر دیا گیا تو عربوں کے اپنے وطن میں ان کی تمام تمناؤں اور آرزوؤں کا خون ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اصل واقعات پر غور کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ یہ برطانوی مدبرین کی پیداوار ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیگ آف
نیشنز اور آئل کمیشن کی سفارشات کی تائید نہیں کرے گی، اور خدا کرے کہ اس کی تائید نہ کی جائے اور اصل حالات کا ازسر نو جائزہ لیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربوں کو ان کا صلہ دینے کے لیے یہ کوئی دیانتدارانہ کوشش ہے؟ میں حکومت برطانیہ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے مسئلہ فلسطین کا جرأت، دلیری اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کیا تو حکومت برطانیہ کی تاریخ میں ایک تازہ انقلاب کا دروازہ کھول دے گی۔ میں صرف مسلمانان ہند کی نہیں بلکہ اس معاملے میں مسلمانان عالم کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور تمام انصاف پسند اور فکر مند اصحاب اس بات میں میری تائید کریں گے جب میں یہ کہوں گا کہ اگر برطانیہ نے اپنے وعدوں، عزائم اور اعلانات کو جو زمانہ قبل و بعد از جنگ تمام دنیا کے روبرو غیر مشروط طور پر عربوں کے ساتھ کیے گئے تھے پورا نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود رہا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عربوں کے اندر نہایت شدید احساس پیدا ہو چکا ہے، اور حکومت برطانیہ جہلاً اور جوش میں آ کر آراب فلسطین کے خلاف نہایت سخت تشدد پر اتر آئی ہے۔ مسلمانان ہند عربوں کے اس منصفانہ اور جرأت مندانہ جہاد میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے میں ان کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس منصفانہ جنگ میں وہ جس عزم، ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ انجام کار کامیاب ہو کر رہیں گے۔ بانی پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ اگر برطانیہ فلسطین کے بارے میں معقول پالیسی اختیار کرے تو اس کی بھرپور مدد کی جائے گی، بصورت دیگر ہندوستان کے مسلمان عربوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے جو قومی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اپنے فرض اور حقوق کی حفاظت کے اجراء پر انہیں بانوک سنگین مارشل لا نافذ کر کے دبایا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی طرف سے یہودیوں کی امداد اور انہیں دنیا بھر سے اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کرنے کی امریکی سازش کے خلاف قائد نے امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے اینگلو امریکی کمیٹی کی طرف سے 1,00,000 یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دینے کی سفارش کرنے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ نہایت ہی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے۔ بانی پاکستان نے عربوں سے کہا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم فلسطین کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے بانی پاکستان نے بی بی سی کے نمائندے کو بتایا کہ اس بر صغیر کے مسلمان تقسیم فلسطین کے متعلق اقوام متحدہ کے ظالمانہ، ناجائز اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف شدید ترین لب و لہجہ میں احتجاج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بر صغیر کے مسلمان امریکہ یا کسی اور ملک کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتے، لیکن ہماری حس انصاف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فلسطین میں اپنے عرب بھائیوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے۔ رائٹر کے نمائندے کو انہوں نے بتایا کہ فلسطین کے بارے میں ہمارے موقف کی صراحت اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سربراہ ظفر اللہ خان نے دی ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد کر دیا جائے گا، ورنہ ایک خوفناک ترین اور بے مثال چپقلش کا شروع ہو جانا ناگزیر اور لازمی امر ہے۔ یہ چپقلش صرف عربوں اور منصوبہ تقسیم کو نافذ کرنے والوں کے مابین نہ ہوگی بلکہ اسلامی دنیا اس فیصلے کے خلاف عملی طور پر بغاوت کرے گی، کیونکہ ایسے فیصلے کی حمایت نہ تاریخی اعتبار سے کی جا سکتی ہے اور نہ سیاسی اور اخلاقی طور پر بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ عربوں کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کرے اور خواہ مخواہ کے
اشتعال اور ناجائز دست درازیوں کو روکنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے پورا جوش و خروش اور طاقت سے بروئے کار لائے۔ تو دوستو جو ابھی ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ دے اور انہیں کامیاب فرمائے۔ اب اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی عرب ممالک جس میں سعودیہ بھی آتا ہے اور جس میں مصر بھی، مصر میں تو ویسے ہی جو مصر کا وزیر اعظم ہے وہ یہودی ہے اور سعودیہ کا بادشاہ بھی، یہ سارے کے سارے مل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور دیکھا جائے تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ شروع میں ہم نے آوازیں اٹھائی تھی، اب سب کچھ ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، کوئی آواز نہیں لگاتا فلسطین کے لیے۔ اٹھو، اپنے بھائیوں کے لیے آوازیں لگاؤ، احتجاج کرو، ان کی مدد کرو، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔